بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سب سے ضدی صورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، رجب کی ہر رات لازمی پڑھیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان کو ایک خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا اور بعض اوقات دنوں اور مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا کی تاکہ بندہ مومن ان بابرکت لمحات میں زیادہ اخلاص، عاجزی اور مسلسل رجوع کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹے۔ انہی منتخب مہینوں میں ماہ رجب کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو روحانی تیاری، دل کی اصلاح اور اللہ کے کلام سے گہرا تعلق جوڑنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے کی راتیں خاص طور پر عبادت، دعا اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہایت موزوں ہیں، کیونکہ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب بندے کی ضد، اس کا اصرار اور اس کی لگاتار فریاد اللہ کے ہاں خاص قبولیت پاتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت بندے کے دل میں امید، حوصلہ اور اعتماد پیدا کرتی ہے کہ اس کی ہر پکار، ہر آنسو اور ہر ضد اللہ کے علم میں ہے۔ خاص طور پر ایسے مہینے میں جب دل دنیاوی غفلت سے نکل کر عبادت کی طرف مائل ہو، قرآن کے ساتھ جڑنا انسان کی روح کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق رجب انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی کثرت کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ یہ مہینہ دراصل آنے والے عظیم روحانی موسموں شعبان اور رمضان کے لیے تیاری کا مرحلہ ہے، جہاں بندہ اپنے نفس کو قابو میں لا کر اللہ کی اطاعت کی راہ پر مضبوطی سے چلنا سیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان مقدس مہینوں کے احترام اور ان میں عبادت کی ترغیب دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ مہینے اللہ کی خاص عطا ہیں جن میں عبادت کا اہتمام بندے کو روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ ایسے بابرکت اوقات میں قرآن مجید سے تعلق سب سے اہم عبادت بن جاتا ہے۔ قرآن محض پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ دلوں کی شفا، اندھیروں میں روشنی اور گمراہی میں ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ شفا صرف الفاظ میں نہیں بلکہ اس تعلق میں ہے جو بندہ ہر روز، ہر رات قرآن کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ خاص طور پر جب بندہ ضد کے ساتھ مسلسل اور پابندی سے اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو ہر انسان کے لیے ہدایت، سکون، رحمت اور برکت کا سرچشمہ ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کی بے آب و گیا سرزمین میں ایک ایسا پیغام نازل ہوا جس نے جہالت کے اندھیروں کو نور سے بدل دیا، اخلاقی پستی کو عروج پر پہنچایا اور دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ قرآن کا پہلا تعارف ہی یہی ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ انسان جب زندگی کے مسائل میں الجھتا ہے تو قرآن اسے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ کتاب رزق، دولت اور عزت دینے والی اس لیے ہے کہ اس کا اصل پیغام اللہ سے جڑنا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت سنوارتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت بن کر اتری۔
یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ زندگی کا مکمل دستور ہے جس نے صحرائے عرب کے جاہل معاشرے کو تہذیب، علم اور اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب ہم قرآن کو صرف رسمی تلاوت تک محدود کر دیتے ہیں تو اس کی اصل تاثیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ در حقیقت قرآن پڑھنے کا اصل مقصد اسے سمجھنا، دل میں اتارنا اور زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ کتاب دلوں کی ویرانی کو امید اور روشنی سے بھر دیتی ہے۔ آج انسان ٹیکنالوجی کے عروج کے باوجود روحانی بے سکونی کا شکار ہے۔ دلوں کی ویرانی، فکر کی الجھن، معاشی دباؤ، سب کا علاج اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کے لیے شفا آ چکی ہے۔ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی شفا انسان کو مایوسی سے نکالتی اور امید عطا کرتی ہے۔ انسان جب زندگی کی تھکن سے چور ہو، معاشی دباؤ، نفسیاتی کشمکش یا روحانی بے سکونی کا شکار ہو تو قرآن کی آیات اس کے دل کو مطمئن کر دیتی ہیں۔ 1400 برس قبل مکہ مکرمہ کے ریگزاروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اتاری۔ پہلی وحی کا پہلا پیغام ہی علم کے بارے میں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل گیا۔ قرآن نے غلاموں کو آزاد ذہن دیا، عورتوں کو حق دیا، عدل و مساوات کی فضا پیدا کی اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حقیقی مفہوم سے روشناس کرایا۔ قرآن اور دلوں کی شفا۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی بیماری بے سکونی ہے۔ لاکھوں کی کمائی، مہنگی گاڑیاں، دنیاوی آسائشیں بھی دل کو چین نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس کی تلاوت دل کی دھڑکن کو سکون دیتی ہے، فکر کی الجھنوں کو کھولتی ہے اور امید کی روشنی جگاتی ہے۔ قرآن صرف روحانی سکون نہیں بلکہ دنیاوی برکتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ آیت ایک اصول دے رہی ہے کہ ایمان، تقوی اور قرآن سے تعلق رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ قرآن محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا اعجاز ہے جس کی مثل لانے کا چیلنج کسی انسان نے پورا نہیں کیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ کہہ دو اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل لانے کے لیے تو وہ نہ لا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کے امام اہل عرب بھی اس کے کلام پر جھک گئے۔ قرآن ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عدل، تجارت، خاندان اور حکومت کے اصول دیتا ہے۔ صحابہ کرام قرآن کے ہر حکم کو عمل میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم 10 آیات پڑھتے، ان پر ایمان لاتے اور ان پر عمل کرتے۔ جب انسان قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو گھرانوں میں سکون، کاروبار میں برکت، معاشرت میں عدل اور دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس کی روشن مثال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت دل شخص بھی سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سن کر بدل گئے اور اسلام قبول کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور موقع پر فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ یہ نصوص بتاتے ہیں کہ قرآن تلاوت کرنے والوں کا محافظ اور شفیع ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو فرشتے اس گھر پر رحمت کے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے دستور حیات، علم و ہدایت کا ماخذ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس میں ہر طرح کی خشک و تر باتوں کا ذکر ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن علم و عمل میں فضیلت، سکون اور عزت کا باعث بنتا ہے اور اس کے اصولوں پر عمل کرنے والا ابدی خوشحالی پاتا ہے۔ قرآن کی عظمت و فضیلت۔ قرآن تمام کلاموں سے افضل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے اور ہدایت اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ شفا اور روشنی۔ قرآن ایک مؤثر شفا ہے اور منور کرنے والا نور ہے۔ جو اس سے شفا طلب کرے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ اللہ کا کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں ہر طرح کی ضروری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ علم کا خزانہ۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس میں غور و فکر کرنا باعث برکت ہے۔ ہر آیت ایک خزانے کی مانند ہے جس میں موتی اور جواہرات ہوتے ہیں، محفوظ اور لافانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے جس کی وجہ سے یہ آج تک محفوظ اور لافانی ہے۔ مسلمانوں پر قرآن کے حقوق۔ ایمان و تعظیم۔ قرآن پر ایمان لانا اور اس کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ تلاوت و ترتیل۔ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس کی خوبصورت آواز میں تلاوت کرنا۔ تذکر و تدبر۔ قرآن کے معنی کو سمجھنا، غور و فکر کرنا اور اس پر تدبر کرنا۔ حکم و اقامت۔ قرآن کے احکامات کو ماننا اور اس کے اصولوں کو عملی زندگی میں نافذ کرنا۔ تبلیغ و تبیین۔ قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کی وضاحت کرنا۔ قرآن کی عظمت کا ایک اور دل کو ہلا دینے والا بیان اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ اگر سخت پہاڑ بھی قرآن کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے تو انسان کے دل پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جدی تعلق، یعنی ہر حال میں ہر رات بغیر ناگا بندے کے دل کو نرم، آنکھوں کو نم اور روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن سے وابستگی کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ یہ احادیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن سے مستقل تعلق دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دعا اور اصرار کی اہمیت بھی احادیث میں واضح کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دعا ہی عبادت ہے، اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو بار بار دعا کرتا اور مانگنے میں اصرار کرتا ہے۔ یہی ضد دراصل بندے کی عاجزی اور اللہ پر کامل یقین کی علامت ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ قرآن والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت عظیم بشارت دی۔ اللہ کے کچھ خاص اہل ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ فرمایا قرآن والے جو اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو بندہ قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے وہ اللہ کی خصوصی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ ماہ رجب کی راتیں، قرآن کی تلاوت، مسلسل دعا اور عاجزی، یہ سب مل کر بندے کو اللہ کے دربار میں خاص بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں ایک خاص صورت کو اللہ کی بے حد محبوب اور بندے کی ضد کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، مگر اس کا ذکر ایک حکمت کے تحت بعد میں آتا ہے۔ فی الحال مقصد یہ ہے کہ دل میں قرآن کی عظمت، رجب کی فضیلت اور عبادت کی لذت کو بٹھایا جائے، تاکہ جب بندہ ہر رات اللہ کے کلام کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ صرف الفاظ نہ پڑھے بلکہ پورے یقین، امید اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جائے۔
ناظرین، اب ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایسی صورت کے بارے میں کہ جو سب سے ضدی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی صورت ہے، جس کے پڑھنے سے انسان کی ہر دلی مراد، ہر خواہش پوری ہوتی ہے، اس کی ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ اس صورت کو روزانہ ماہ رجب کی رات میں پڑھنا نہ صرف دنیاوی حاجات کو پورا کروانا ہے، بلکہ یہ صورت مرنے کے بعد بھی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہے اور اسے عذاب قبر سے بچا لیتی ہے۔ اس صورت کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے دربار میں اس بندے کے لیے لڑ جھگڑ کر اس کی مغفرت یعنی گناہوں سے بخشش کرواتی ہے۔ تو یہ سورت ملک ہے۔ یہ 29ویں پارے کی صورت ہے، بہت ہی لاجواب اور کمال کی صورت ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام حاجات کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ سورت الملک کو احادیث میں خاص مقام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ سورت تبارک الملک ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا، سورت تبارک قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت السجدہ اور سورت الملک کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ معمول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا تاکہ قبر کا عذاب دور ہو اور ایمان تازہ ہو۔ سورت الملک کی ابتدائی آیات ہی دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ کائنات کا نظام محض اتفاق نہیں بلکہ ایک حکیم و علیم رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب بندہ اس حقیقت کو دل سے مانتا ہے تو خوف اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اور رزق و برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت صرف آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں بلکہ دنیا میں بھی رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے برکت والا نازل کیا ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورت الملک کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر اس کی اہمیت امت کو بتائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلاوت کی ترغیب دی تاکہ وہ نہ صرف دنیاوی زندگی میں روحانی سکون اور اللہ کی رضا حاصل کریں بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ان کا مقدر بنے۔ سورت الملک ہمیں کائنات کے خالق کی قدرت اور نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ آیت بندے کو مقصد زندگی یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی نیک اعمال اور اللہ کی رضا میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سورت تبارک ایسی ڈھال ہے جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ بعض سلف صالحین رات سونے سے پہلے لازماً سورت الملک کی تلاوت کرتے تاکہ نیند بھی عبادت اور عافیت کا ذریعہ بنے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو شخص سورت الملک پڑھتا ہے اس کا دل خوف خدا سے زندہ رہتا ہے اور ایمان تازہ رہتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں تبارک کا لفظ رزق و دولت کی کنجی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مسلسل تلاوت انسان کے دل کو غفلت سے نکالتی ہے۔ جو بندہ قرآن کو اپنا ساتھی بنائے اللہ اس کی عزت دنیا و آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت جو اللہ تعالیٰ سے ہر بات بنوا لیتی ہے، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، عزت، شہرت، جو کچھ بھی ہو، یہ ہر بات، ہر خواہش اللہ تعالیٰ سے پوری کروا دیتی ہے۔ یہ صورت آپ نے ماہ رجب المرجب کے بابرکت مہینے میں ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لینی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت یعنی سورت ملک ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ سورت ملک رزق، دولت، شہرت، عزت کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ سورت ملک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ 33 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کی حقیقی بادشاہت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت و زندگی اسی کی آزمائش ہے اور کامیابی اس کی رضا میں ہے۔ جو بندہ دل سے اس کلام کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، دل میں سکون اور قبر کے اندھیروں میں نور عطا کرتا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ سورت الملک کو اپنی راتوں کا لازمی حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور دل کی گہرائی سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے حقیقی محبت عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔